قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فباب العدة. الحديث الأول عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لوي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. طلاق کے بیان کے بعد عدت کا ذکر کیا ہے. عدت عدد سے ہے، کیونکہ یہ معدود ہے مہینوں سے یا حیض سے. عدت اس مدت انتظار کو کہتے ہیں جو عورت اپنے شوہر سے جدائی کے بعد، خواہ وہ جدائی طلاق کے نتیجے میں ہو، خلا کے نتیجے میں ہو، فسخ نکاح کے نتیجے میں ہو، یا شوہر کی وفات کے بعد کی عدت ہو، جس مدت انتظار میں وہ ٹھہری رہتی ہے دوسرا شوہر کرنے کے لیے، اسی مدت انتظار کو، اسی مدت تربص کو عدت کہتے ہیں. شوہر سے جدائی کے بعد ایک مدت جو شریعت نے مقرر کی ہے، طلاق کی مدت مقرر کی ہے. اسی طریقہ سے متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر مر گیا ہے اس کو عدت وفات گزارنی ہے. تو جو مدت شریعت نے مقرر کی ہے انتظار کی، اس انتظار کی مدت کو گزارنا دوسری شادی کرنے سے قبل، وہی عدت ہے. گویا شریعت کی طرف سے مقررہ مدت انتظار کو گزارنے کا نام عدت ہے، جو شوہر سے جدائی کے نتیجے میں، فراق کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے دوسرا شوہر کرنے سے پہلے. اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر مرد نے طلاق دیا ہے تو انتظار کرے عدت، تاکہ اس کا رحم کی حقیقت واضح ہو جائے کہ اس میں حمل پل رہا ہے یا یہ کہ رحم حمل سے خالی ہے. اگر ماہواری آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل نہیں ہے پیٹ میں، اور اگر ماہواری رک گئی تو سمجھا جائے گا کہ عدت وضع حمل ہے، حاملہ ہے وہ. تو استبراء رحم جس کو کہتے ہیں، کہ رحم کی پوزیشن کلیئر ہو جانی چاہیے کہ آیا وہ حاملہ ہے یا غیر حامل، اس کے لیے عدت رکھی گئی تاکہ اختلاط انصاب نہ ہو. پہلے مرد سے مثال کے طور پر وہ حاملہ ہے، اور اگر اس کو شادی کی اجازت طلاق کے بعد ہی دے دی جاتی تو ممکن ہے کہ وہ حاملہ ہوتی اور دوسرا شوہر پھر اسے وطی کرتا تو اختلاط نسب ہوتا، اور اس طریقہ سے بڑا فساد پیدا ہوتا. بیٹا کسی کا کہلائے کسی کا، اور حرمت، حلت، وراثت وغیرہ سب مسئلے گڑبڑ ہو جاتے. اور وفات کے بعد تیسری ایک علت یہ بھی ہے کہ طلاق دینے کے بعد ایک لمبا انتظار ہے. اگر جوان عورت ہے جس کا حیض جاری ہے تو اس کو 3 حیض کی مدت کا انتظار کرنا ہے عورت کو، اس کی زوجیت سے نکلنے کے لیے.
یہ اس لیے تاکہ مرد طلاق دینے کے بعد اپنا محاسبہ کر سکے، عورت بھی اپنا محاسبہ کرے کہ کیا کچھ غلطی اس سے ہوتی ہے، شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کہاں کوتاہی ہوتی ہے، شوہر سمجھے، نشیب و فراز کو سمجھے کہ طلاق دینا کیا صحیح ہے یا غلط فیصلہ تھا ہمارا، ہم نے اجرت میں فیصلہ لیا ہے، بیوی کو لوٹا لینا چاہیے، اپنی زوجیت میں پلٹا لینا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک لمبی مدتی انتظار، اگر وہ بالغہ ہے، من ذوات الحیض ہے، جس کو ماہواری جاری ہوتی ہے، تو 3 حیض کی مدت کا انتظار کریں گے۔ اور اگر کمسن ہے، جو ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہے، یا بالغہ تو ہو گئی لیکن حیض نہیں جاری ہوا ہے، یا اسی طریقے سے سن رسیدہ عورت ہے جس کی ماہواری ختم ہو گئی ہے، مینوپاؤز میں چلی گئی ہے، تو ایسی عورت کے لیے ہے کہ 3 مہینہ انتظار۔ اور وفات کے بعد جو عدت عورت گزارتی ہے، تو یہ شوہر کے حق کا احترام ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے اہم شخص جو اس کا شوہر تھا، جس کی جدائی کا بڑا قلق ہے اور اس کے دل پر اس کی بڑی چوٹ ہے، اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک لمبی مدتی انتظار گزارے۔ اگر وہ غیر حاملہ ہے تو 4 مہینہ 10 دن وفات کے دن سے، اور ظاہر ہے کہ یہ قمری مہینہ ہوگا، چاند کا مہینہ، 4 مہینہ 10 دن کے بعد وہ حلال ہوتی ہے۔ اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسا کہ حدیث ہمارے سامنے۔ تو یہ نکاح کی حرمت، شوہر کے حق کا احترام اور شوہر کی جدائی سے ملنے والے صدمے کا تقاضا ہے کہ عورت اتنی لمبی مدتی انتظار کو گزارے۔ اور یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے اس عدت کے مقابلے میں جو اہل جاہلیت اپنی عورتوں سے وفات کے بعد گزارنے کے لیے کہتے تھے، جس کا ذکر بھی حدیث کے اندر آئے گا۔ تو یہ سب بڑے فائدے ہیں۔ پھر یہ کہ 4 مہینہ 10 دن کے اندر جنین کی خلقت بھی ہو جاتی ہے، پیٹ میں اگر بچہ ہے، عورت حاملہ ہے، تو اس مدت میں 4 مہینہ 10 دن کے اندر میں وہ جنین کی تخلیق ہو جاتی ہے، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو اب بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہے تو اس کو وضع حمل کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ اختلاط نسب کا۔ تو اللہ کی شریعت جو نہایت حکمتوں پر مبنی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور شریعت کا حکم ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب 2 سال کے سے شوہر دور ہے، کھانا خرچہ بھیج رہا تھا، سعودی میں تھا، لندن میں تھا، امریکہ میں تھا، کہیں بھی تھا، وہاں سے وہ 2 سال کے بعد اس نے طلاق بھیجی ہے، تو پھر بھی عدت گزارنی، کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ اگرچہ یہاں کسی برائے رحم والی حکمت تو نہیں ہے، لیکن شادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت وہ نعمت زائل ہو گئی ہے طلاق کے بعد، تو ظاہر ہے کہ اس کا سوگ صدمہ ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ صاحب اس میں مرد کے لیے ایک مہلت ہے کہ صاحب وہ دیکھے کہ کہیں اس نے جلد بازی میں تو کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے، تو اس لیے وہ حکمت ہے۔ اچھا، اگر شوہر مر گیا ہے اور اس کی خبر مثال کے طور پر 2 مہینے کے بعد عورت کو ملی ہے، تو پھر وہ اس کی عدت شروع ہوئی وفات کے دن سے، 2 مہینہ کاؤنٹ ہو جائے گا اس کی عدت میں سے۔ اب چاند کے 2 مہینہ 10 دن ہی وہ عدت گزار۔ اور اگر 4 مہینہ 10 دن کیا 5 مہینہ گزرنے کے بعد اس عورت کو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر آج سے 4 مہینہ 10 دن پہلے انتقال کر گیا ہے، تو اس کی عدت تقریباً ختم ہو چکی، کیونکہ عدت وفات کے وقت سے شروع ہوئی۔ چلیے، یہ جزوی مسائل ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر درس کے بعد وقت بچا، سوالات آئے تو اس کی روشنی میں جواب دوں گا۔ اس وقت جو عدت کا مسئلہ ہے وہ ہم سمجھیں۔ تو عدت کے تعلق سے عدت ایک ضروری پیریڈ ہے جس کا عورت کو انتظار کرنا پڑتا ہے دوسرا شوہر کرنے سے پہلے۔ اس جدائی کے نتیجے میں اس کی جو شوہر سے ملتی ہے طلاق کی شکل میں، یا مرد کی وفات کی شکل میں، یا دوسری اور جدائی کی جو اور شکلیں ہیں جیسے خلا ہے، فسخ ہے وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں قرآن کی آیت ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ مطلقہ جس کو اس کے شوہر نے طلاق دی ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھے، انتظار کرے 3 مہینہ 3 قروء، 3 ماہواری، طلاق کے بعد اگلے مہینے سے جو ماہواری آئے گی۔ تو اس طریقے سے اس میں تربص کا لفظ ہے، یہ تربصنا، انتظار کریں، یعنی دوسرا شوہر نہ کریں جب تک کہ یہ 3 قروء کی 3 حیض کی عدت تک گزرے۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث بھی بکثرت عدت کے باب میں آئی ہے۔ پچھلے درس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو جب ان کے شوہر نے تیسری اور آخری طلاق یمن سے بھیجی اور ان کے وکیل نے کچھ جو بھیجوایا کھانے کے لیے، تو انہوں نے اس پر نکتہ چینی کی،
یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آئی تو آپ نے کہا کہ تمہارے لیے تو کوئی نفقہ سکنا ہے ہی نہیں تمہارے شوہر پر، کیونکہ اس نے تم کو آخری طلاق دی ہے، 2 طلاق پہلے دے کے لوٹا چکا ہے، یہ تیسری فائنل طلاق ہے، اور مطلقہ بائنہ کو شوہر کی طرف سے عدت کے درمیان نہ نفقہ اور سکنا نہیں ملتا ہے، تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں اور علماء کا اطلاع بھی آپ سے شیئر کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر عدت کا مسئلہ ہے، اور اب یہ دیکھیے اس کے اندر عدت وفات کا ذکر ہے، ہم حدیث پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ۔ سبیعہ اسلمیہ، سبیعہ بنت حارث الاسلمیہ قبیلہ اسلم کی تھی، ان سے روایت ہے انہا قالت تحت سعد بن خولہ وہو من بنی عامر بن لوئی، وہ سعد بن خولہ یا سعد بن خوالہ کی زوجیت میں تھی جو قبیلہ بنو عامر بن لوئی سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ صحابی جلیل القدر ہے سعد بن خولہ، کیونکہ یہ بدری صحابی جنگ بدر میں شریک رہے اور بدریوں کا بڑا اونچا مقام۔ فتوفی عنہا فی حجۃ الوداع، شوہر حجۃ الوداع میں انتقال کر گیا، وہی حامل اور عورت حامل تھی، درا حالے کے بیوی اس کی حاملہ تھی۔ مہاجری تھے، سعد بن خولہ مہاجری تھے، بنو عامر بن لوئی سے تعلق تھا، حجۃ الوداع میں انتقال ہو گیا، درا حالے کی بیوی حاملہ تھی۔ فلم تنشب ان وضعت حملہ بعد وفات، شوہر کی وفات کے تھوڑے ہی دن کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 20 لیلہ 20 رات کے بعد، 20 دن کے بعد، کسی نے کہا 40 دن کے بعد، متعدد روایت، گویا ایسی کچھ قریبی مدت میں وضع حمل ہو گیا، ان کا بچہ تولد ہو گیا، لیکن اس عورت نے نفاس کی مدت گزرنے کا بھی انتظار کیا، جو زیادہ سے زیادہ 40 دن، اور کم میں کتنی دن، کم میں بھی فارغ ہو سکتی ہے، 10 دن میں بھی کوئی اور فارغ ہو جاتی ہے، پاکی دیکھ لیتی ہے، 20 دن میں کوئی پاکی دیکھ لیتی ہے، کوئی 25 دن میں پاکی دیکھ لیتی ہے، جب پاکی دیکھے گی وہ پاک ہو جائے گی، غسل کرے گی، نماز پڑھے گی، اور اس کا شوہر اس کے پاس آئے گا۔ 40 دن پرانا ضروری نہیں، یہ اقصا مدت ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 40، اس سے پہلے کبھی بھی پاک ہو سکتی ہے، اور جب پاک ہوگی وہ طہارت کا غسل کرے گی، اور اس کے بعد فرائض کو بجا لائے گی۔ لیکن بہرحال اس عورت نے نفاس کے گزرنے کا انتظار کیا، جب نفاس سے وہ فارغ ہو گئی تو اب اس نے تجملت للخطاب، اب پیغام نکاح قبول کرنے کے لیے وہ بننے سنورنے لگی، کہ لوگوں کا پیغام آئے گا، وہ کپڑے رنگین زیور وغیرہ پہننے لگی، کیونکہ عدت کے ایام میں یہ سب چیزیں ممنوعات میں سے ہیں، اب وہ پہننے لگی سب۔ فدخل علیہ ابو سنابل بن باقی، ابو سنابل بن باقی جو بنی عبد الدار کا ایک شخص ہے، یہ ان کے پاس گئے، یا گزر ہوا یا کسی طرح سے بھی ان کو دیکھا انہوں نے، تو دیکھا کہ صاحب بنی سبری ہے، رنگین لباس پہنے ہوئی ہے، کچھ زیورات بھی ہے، ممکن ہے ہاتھ میں مہندی وغیرہ بھی لگائی گئی ہو، جس کو زیب و زینت کہتے ہیں، اب اس عورت نے زیب و زینت شروع کر دیا تھا۔ تو کہا کیا بات ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بناؤ سنگار کیے ہوئی ہو، لگتا ہے کہ نکاح کرنے کا ارادہ ہے، نکاح کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں ابو سنابل بن باقک جو بنو عبد الدار کے تھے کہ واللہ ما انت بناکح حتی تمر علیک 4 اشہر و اشہر، کا قسم اللہ کی تم شادی نہیں کر سکتی ہو جب تک کہ 4 مہینہ 10 دن کی مدت نہ گزرے۔ سبیعہ جانتی تھی لیکن بالکل کنفرم نہیں تھی وہ، اس لیے تو انہوں نے وضع حمل اور نفاس سے فراغت کے بعد نہا دھو کر کے پاک ہو کر کے انہوں نے رنگین کپڑے زیورات وغیرہ جو بھی حسن و جمال کے اندر داخل ہوتا ہے اس کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ حاملہ عورت اگر متوفی عنہا زوجہا ہو، اگر اس کا شوہر مر گیا ہے اور حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ تولد ہوگا وہ پاک ہو جائے گا، وہ دوسرے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گا، اور اس کے مطابق اس نے کیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے جناب ابو سنابل بن باقک نے قسمیہ طور پر، حلفیہ طور پر کہا کہ واللہ مانتی بنا کے تم نکاح نہیں کر سکتی ہو جب تک کہ تمہارا 4 مہینہ 10 دن نہ گزرے، اور انہوں نے بھی غلبہ گمان کی بنیاد پر قسم کھایا، کیونکہ قرآن کی وہ آیت 234 نمبر کی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، تم میں جو لوگ وفات پا جائیں
ان کی بیوی انتظار کرے گی، یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روک کے رکھے گی 4 مہینہ 10 دن. یہ ان کے سامنے تھا معاملہ. وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکم حاملہ غیر حاملہ سب کو شامل ہے، کیونکہ اس میں متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. تو اس لیے انہوں نے گمان غالب کی بنیاد پر قسم کھایا، اور اگر یہ قسم ٹوٹ بھی جائے تو کفارہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسے گمان غالب کی بنیاد پر آیت کے کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ قسم کھائی تھی. بہرحال خاتون کو سمیہ سلمیہ کو تو یہ پتا تھا کہ حاملہ جب وضع حمل کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے، اور دوسرے شوہر سے کے لیے وہ حلال ہو جاتی ہے. اور یہ حضرت قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ تم شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 مہینہ 10 دن نہ ہو. اب کنفیوز ہو گئی ان کے کہنے پر. چنانچہ یہ کہتی ہے کہ جب شام ہوئی تو میں نے اپنا کپڑا زیر تن کیا اور اپنے آپ کو پردے میں ڈھکا، چادر وغیرہ رکھا ہوگا اپنے جسم کے اوپر یا برقع وغیرہ پہنا ہوگا، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ صاحب میں نے اپنا کپڑا پہنا، پورا کپڑا جو ایک عورت باہر نکلنے کے لیے پہنتی ہے، شریف زادی دیندار عورت. جب شام ہوئی تو میں نے اپنا کپڑا پہنا اور پردہ کیا اور نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور میں نے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر کوئی عورت جس کا شوہر وفات پا گیا ہو، ذرا حالے کہ وہ حاملہ رہی ہو، تو اس کی عدت کیا ہے، اس مسئلے کے تعلق سے دریافت کیا. تو کہتی ہے کہ فافتانی بانی قد حللت حین وضعت حملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتویٰ دیا کہ تو اسی وقت حلال ہو گئی تھی جب تم نے وضع حمل کیا تھا. اب اگر تم کو سمجھ میں آتا ہے شادی کرنا تو تم شادی کر سکتی ہو، مجھے اجازت دیا کہ تم شادی کر سکتی ہو اگر تم چاہو. اسی وقت حلال ہو گئی تھی. یہ تو نفاس کی مدت اس نے اس لیے گزارا کہ صاحب اگر شادی بھی کرے گی تو اب ابھی وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی استعمال کی حیثیت سے، کیونکہ نفاس کا خون تو ہے جی کا خون ہے. حیض کی حالت میں مرد کا ہم بستری کرنا تو حرام عمل ہے، ورنہ ایک عورت حلال تبھی ہو جاتی ہے جب وضع حمل ہوا. جیسا کہ ابن شہاب زہری نے کہا، بالکل صحیح کہا، ولا عربا سے تتزوجین وضعت، عورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ جب اس نے وضع حمل کیا اسی کو بیاہ کر. نکاح کرانے کے لیے حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، حیض کی حالت میں بھی نکاح اگر ایجاب و قبول کیا جائے تو نکاح صحیح ہوگا. نفاس کی حالت میں بھی اگر کوئی نکاح کرنے والا نکاح کرے تو نکاح ہوگا، لیکن ہاں حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتا. اب چلیے اگر مان لیجیے ضمن بتا دیتے ہیں، اگر کسی شخص نے شادی کی عورت سے اور معلوم ہوا کہ اس کا وہ حائضہ ہے، نکاح کے دن میں اس کا حیض جاری ہو گیا، اب وہ 5 دن تک حیض میں رہے گی، تو کیا اس کو اس کے شوہر کے پاس روانہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اہل علم نے کہا کہ آدمی اگر دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ جانتا ہے کہ حائضہ کے پاس جانا حرام ہے، تو اس کے پاس رخصت کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب اس کو معلوم ہوگا بیوی بتائے گی اس کو تو وہ پرہیز کرے گا. لیکن اگر آدمی متساہل ہو دین میں، آدمی ذرا ضعیف العقیدہ ہو، ضعیف الایمان ہو، کمزور ایمان والا آدمی ہو مثال کے طور پر، اور جوان ہو، نفس کی گرمی اس کے پاس ہو، اور خطرہ ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہی بیوی سے ہم بستر ہوگا، تو اہل علم نے کہا ہے کہ جب تک وہ حیض سے پاک نہیں ہو جاتی ہے اس کو شوہر کے یہاں روانہ نہیں کرنا چاہیے. چل تو ابن شہاب نے کہا، زہری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ عورت شادی کرے جس وقت وہ وضع حمل کرے، اگرچہ وہ خون میں کیوں نہ ہو، غیر سوائے اس کے کہ اس کا شوہر اس سے قریب نہ ہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. بہت صاف بات ہے. بہرحال اس حدیث سے ہم نے یہ سمجھا کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت، اگر وہ حاملہ ہے اور شوہر حمل کی حالت میں مر گیا ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. گویا کہ 4 مہینہ 10 دن جو سورہ بقرہ آیت نمبر 234 کے اندر ہے، وہ اس عورت کی عدت ہے جو غیر حامل ہو. یہی تطبیق جماہیر امت نے دیا، ائمہ اربعہ وغیرہ نے دیا. اور بعض اہل علم نے کہا کہ دونوں مدت میں جو بڑی مدت ہوگی وہ گزارے گی. یہ قول حضرت علی سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بڑھ گئی. یعنی اگر 4 مہینہ 10 دن سے پہلے وضع حمل ہوتا ہے تو عورت پابند کی جائے گی 4 مہینہ 10 دن پورا کرنے کے لیے، اور اگر 4 مہینہ 10 دن سے زیادہ حمل کی مدت رہتی ہے
तो उसको कहा जाएगा कि वज़े हमल। शायद ये समझते हो कि यहाँ दो आयतें आम हैं, उमूमी दलालत करती हैं। 4 महीना 10 दिन की आयत कह रही है कि वल्लज़ीना यतवफ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन, जो तुम में के वफात कर जाए बीवी छोड़े, उनकी बीवियां 4 महीना 10 दिन इंतजार करें। अब ये आयत हामिला गैर हामिला दोनों को शामिल है, क्योंकि बीवी है और उसका शौहर इंतकाल कर गया है। यहाँ हामिला गैर हामिला की वजाहत नहीं है। तो ये आयत अपने उमूम के एतबार से 4 महीना 10 दिन वाली आयत, ये हामिला गैर हामिला दोनों औरत को शामिल है जो मुतवफ़ा अन्हा जो है, जिसका शौहर मरा। और दूसरी आयत जो सूरह तलाक की आयत नंबर 4 है, वह उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़अना हम्लहुन, हमल वाली औरतों की इद्दत यह है कि वज़े हमल करे। ये आयत आम है कि ये शामिल है मुतल्लका को भी और मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा को भी, कि जो भी औरत हामिला हो उसकी इद्दत चाहे तलाक के नतीजे में हो या बीवी मर्द की मौत के नतीजे में हो, वज़े हमल है। तो वो भी आयत आम है और ये भी आयत आम है। वो आम है, हामिला गैर हामिला दोनों को शामिल है, आयत नंबर 234 बकरा की। और ये आयत मुतल्लका को भी शामिल है और मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा को भी शामिल है। अब ये दो आयतें उमूम पर दलालत करती है। अब हमारे पास कोई दलील होनी चाहिए जो एक उमूम को दूसरे उमूम पर तरजीह दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुबैया असलमिया की ये मुत्तफ़क़ अलैह रवायत रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चंद दिनों के बाद ही जिन्होंने वज़े हमल किया था, कोई 20 दिन या 40 दिन के बाद, जो 4 महीना 10 दिन के मुकाबले में बहुत कम है, आपने कहा तू तो हलाल हो गई थी उसकी वजह, जब तुमने वज़े हमल। कितनी वाज़ेह रवायत है। तो मालूम यह हुआ कि हामिला औरत अगर है और उसका शौहर मर गया है तो उसकी इद्दत वज़े हमल है, न कि 4 महीना 10। इसलिए ये उमूम मुकद्दम होगा। और वो जो आयत है 4 महीना 10 दिन वाली, वो महमूल की जाएगी उस औरत पर जो कि गैर हामिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ये तरजीह नहीं होती, सुबैया असलमिया की रवायत हमारे सामने नहीं होती, तो हम कहते ये भी आयत आम है, ये भी आयत आम है, दोनों आम उमूम पर दलालत करने वाली आयतें मौजूद हैं। तब ऐसी सूरत में ये शायद कौल जो हजरत अली और इब्न अब्बास का है, ये कौल राजे होता कि दोनों आयतों पर अमल करने की सूरत यह है कि जो मुद्दत लंबी हो उसका एतबार कर लो। अगर 4 महीना 10 दिन से पहले वज़ा हमल करती है तो 4 महीना 10 दिन वाली आयत ले लो, उस पर अमल हो गया। और 4 महीना 10 दिन से ज्यादा मुद्दत हमल है, 6 महीने के बाद बच्चा जने की मिसाल के तौर पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने की मुद्दत ले लो हमल वाली, तो दोनों आयत पर अमल हो जाता। तो अगर सुबैया असलमिया की रवायत नहीं रहती तो शायद हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का और हजरत अली का कौल सही होता। लेकिन यहाँ बिल्कुल वाज़ेह हदीस है सुबैया असलमिया की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको शौहर की वफात के बाद, चूंकि ये हामिला थी, कहा कि वज़े हमल के बाद ही तू हलाल होगी। मिसाल के तौर पर कल शौहर मरा है और आज बीवी ने वज़े हमल कर दिया तो वो हलाल होगी दूसरे शौहर के। ये अलग बात है कि बेहतर ये है कि वो निफास के अय्याम गुजार के जाए ताकि शौहर उससे करीब हो सके। और अगर नहीं, मर्द कहता है कि ठीक है मुझसे कल ही निकाह कर लो और मैं इंतजार करूंगा जब तुम पाक होना तब हमारे यहाँ आना, या चलो चलते हैं हमारे घर चलो और हम इस मुद्दत का इंतजार करेंगे। हमें मालूम है कि शायद हैज़ व निफास की हालत में मुलाकात मर्द औरत की जायज नहीं है, खास मुलाकात। तो अगर इस तरह की बात करता है तो दूसरे ही दिन निकाह उसका हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बात हम समझते हैं कि वाज़ेह हो गई। अब चलिए, अब ये औरत जो वफात की इद्दत गुजार रही है, अब ये दो तरह की वफात हो सकती है। एक वफात तो शौहर की है जिसकी इद्दत आपने सुना कि 4 महीना 10 दिन है, या वज़े हमल है। हामिला के लिए वज़े हमल, गैर हामिला के लिए 4 महीना 10 दिन। रिश्तेदार कोई भी इंतकाल कर जाए, शौहर के अलावा बाप इंतकाल कर जाए, भाई इंतकाल कर जाए, माँ इंतकाल कर जाए, ससुर इंतकाल कर जाए, कोई भी करीब से करीब रिश्तेदार अगर मरता है, तो एक औरत के लिए दीन, चूंकि फितरी दीन है, किसी न किसी करीबी की मौत के ऊपर औरत सुगवार होती है। ये इंसानी फितरत है। खास की औरत ज्यादा मुतासिर होती है सदमे से। तो इस्लाम ने 3 दिन की इजाजत दी है कि औरत किसी भी मैयत पर शौहर के अलावा 3 दिन तक सोग बना सकती। सोग बनाने का मतलब अरबी में उसको इहदाद कहा गया है। अहद युहिद इहदादन, औरत को कहा गया हाद या मुहिद्दा।
मुहाद्दा, हिद्दत शोक मनाने वाली। अब ये अहदाद जो है ये इम्तिना का माना, इम्तिना बाज रहना, यानी चूंकि औरत शोक के दिनों में जेबो जीनत तर्क करती है या जेबो जीनत से बाज रहती है, जेबो जीनत को तर्क किए रहती है, इसलिए उसको एहदाद कहते हैं। तो शौहर के अलावा किसी भी मैयत के ऊपर वो सिर्फ 3 दिन तक शोक मना सकती है, ये जायज है, ना मनाए तो कोई हर्ज नहीं है। जिस दिन उसका बाप मरा है उसकी रात में अगर शौहर चाहता है उससे मुलाकात करना, और अगर उसकी तबीयत आमादा है तो आए शौहर के पास, और नहीं तो शौहर से मदद करे। और शौहर को भी चाहिए कि औरत की नफ्सियात का एतबार करे कि वो सो ज्यादा है, बाप मरा है, और कैसे आप उसको आज बिस्तर पर बुला रहे हैं जिसके लिए वो मेंटली तौर पर वो तैयार नहीं है। तो 3 दिन ये शोक मनाना जायज है कि वो तर्के जीनत करे, लेकिन शौहर की वफात पर शोक मनाना, तर्के जीनत करना वाजिब है। शौहर के हक का एहतराम देखिए, शौहर की हुर्मत, शौहर का एहतराम, और शौहर का मकाम उसकी जिंदगी में इतना था कि 4 महीना 10 दिन है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर शौहर मुलाकात कर चुका है तो मुमकिन है कि वो हामिला भी हो, तो इस मुद्दत में बच्चा ग्रोथ कर जाएगा, उसमें रूह भी फूकी जा चुकी होगी और बच्चे का मूवमेंट शुरू हो चुका होगा, मूविंग पोजीशन में बच्चा आ गया। तो इस तरीके से ये इल्लत है। तो हजरत ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा, ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, उम्मे सलमा, जिनका शौहर अबू सलमा जब इंतकाल कर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा और सदमे का इजहार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सदमे का इजहार किया और ये कहा कि तुम दुआ करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन मिनहा, अल्लाह मुझको इस मुसीबत पर सब्र करने का अज्र अता फरमा और इससे बेहतर एवज अता फरमा। तो ये कहती है कि चचाजाद भाई थे अबू सलमा, कहते हैं कि इतनी मोहब्बत थी दोनों मियाँ बीवी में कि बहुत मुतासिर हुई। और इसने कहा कि साहब मैंने सोचा कि नबी साहब ये दुआ दे रहे हैं, भला अबू सलमा से बेहतर कौन हमको मिल सकता है शौहर की हैसियत से। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता पेश किया। यकीनन आप अबू सलमा से बदर जहा बेहतर थे, कोई मुकाबला ही नहीं था। और उनके बच्चों की भी आपने रियायत निगहदाश्त कर ली, अपना रबीब और रबीबा बना लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी वखलुफ फी आखिरी, अल्लाह इसके बाल बच्चे में तू बेहतर खलीफा है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में तरबियत करने वाला, परवरिश करने वाला आदमी मिल गया। और दुआ था कि वजअलहु फिल महदिय्यीन वनव्विर क़ब्रहु वाफ़सिलहु फी क़ब्रि, इसकी क़ब्र को कुशादा कर दे, रोशन कर दे। वजअलहु फिल महदिय्यीन, अल्लाह ताला इसको हिदायत याफ्ता लोगों में, जन्नतियों में बना। तो ये 3 दुआ जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ने इसको भी कबूल किया हो। साहबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। बाकी रहा कि शौहर अच्छा मिल गया अबू सलमा से बेहतर, और अबू सलमा की जो औलाद थी वो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और पर्दाफ्त में पली और परवन चढ़ी। बहरहाल ये ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा बिनते अबू सलमा, ये अबू सलमा से थी, गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबीबा हुई। और एक वजह और भी थी कि अबू सलमा को और उम्मे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने दूध पिलाया था। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये अगर मेरी रबीबा नहीं भी होती, कि जिसकी माँ से मैं सोबत कर चुका हूं, तो भी ये मेरे लिए हलाल ना थी, क्योंकि ये मेरे रजाई भाई की बेटी है, ये मेरे अपनी बेटी के कायम बका। लो चलिए, ज़ैनब का जिक्र आया तो ये बात मैंने आपकी याद दहानी के लिए दोहरा दी। ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत कहती हैं कि तुवुफ़्फ़िय हमीमुल उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा का इंतहाई करीबी रिश्तेदार इंतकाल कर गया। उम्मे हबीबा रमला, जिसका नाम था रमला बिनते अबी सुफियान, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी है उम्मे हबीबा। इनका करीबी रिश्तेदार मर गया। दूसरी रवायतों में है कि बाप मर गया, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। तो जाहिर है कि बाप की मौत पर सोगवार होना फितरी अमल है। उम्मे हबीबा सदमे में चली गई, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद इन्होंने जर्दी मंगवाई, यानी खुशबू मंगाई जो जर्द रंग की थी, यानी जाफरानी रही होगी खुशबू, जाफरान का कलर पीला होता है, इसको मंगाया उन्होंने और फिर हाथ पर फेरा। इस किस्से को कहते हैं
کوہنی سے پہلے کا جو حصہ ہے اور کلائی کے بعد کا جو حصہ ہے، یہ موٹا حصہ کوہنی سے پہلے، اس کو زرا کہتے ہیں. دونوں ہاتھ سے انہوں نے خوشبو اس کے اوپر ملا اور کہا کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عملی بجاوری میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یا آپ سے میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق ثلاث الا على زوج 4 اشہر وعشرا. کسی بھی ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی. یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا جملہ کیوں؟ تحریف کے لیے، حسد کے لیے، ابھارنے کے لیے، کیونکہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہی وہ محرک اعظم ہے، وہ سبب عظیم ہے جو انسان کو اعمال کی بجاوری، نیک اعمال کی بجاوری، اللہ رسول کے حکموں کی بجاوری اور اللہ رسول کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے کے لیے محرک ثابت ہوتا ہے. اگر اللہ اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو آدمی کوئی کیوں واجبات کو ادا کرے، کیوں شریعت کے احکام بجا لائے، کیوں گناہوں سے پرہیز کرے؟ یہی تو جذبہ ہے اور یہی تو داعیہ ہے. یا یہ ہے کہ زجر و توبیخ کے لیے کہا گیا کہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ حکم مانو، اگر نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان اللہ رسول پر نہیں. تو یا تو یہ کہیے ابھارنے کے لیے عمل کے اوپر، یا یہ کہیے کہ ترک کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ اور زجر و توبیخ کے طور پر استعمال کیا کہ کسی بھی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ بھی کسی بھی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. انتہد احداد کا نا ترک زینت کو کہتے ہیں. زیب و زینت سے باز رہ سکتی ہے صرف 3 دن. 3 دن کے بعد اس کو زیب و زینت کرنا ہی تاکہ شریعت کے اوپر عمل کی. خوشبو ہی لگا لے. چلو اگر بیوہ ہے، زیورات اگر نہیں پہنتی، حالانکہ عدت گزارنے کے بعد بیوہ اپنے وفات شوہر متوفی عنہا زوجہا، جس کے شوہر کی وفات کی عدت گزارنے کے بعد وہ سارے کچھ زیبائش آرائش کے سامان استعمال کرتی ہے جیسے کہ شوہر کی زندگی میں کیا کرتی تھی. عدت سوگ کے ایام تو گزر گئے، لیکن عام طریقے سے عورتیں زیب و زینت ترک کر دیتی ہیں اور لباس کا رنگ بھی ہلکا اور ڈیپ ہلکا استعمال کرتی ہے. ڈیپ کلر، شوخ کلر استعمال نہیں کرتی، عام طریقہ سے زیورات وغیرہ بھی نہیں کرتی، لیکن وہ پہن سکتی. چلیے، تو فرمایا کہ صاحب کسی بھی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، الا علی زوج 4 اشہر، سوائے شوہر کے کہ اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. اور ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ یہ 4 مہینہ 10 دن متوفی عنہا زوجہا، ایسی عورت جس کا شوہر وفات پا گیا ہو اور وہ حاملہ نہ ہو، ورنہ اگر حاملہ ہوگی تو عدت وضع حمل ہے، چاہے وفات کے دوسرے ہی دن کیوں نہ وہ حمل اس کا باہر آ جائے. تو شوہر پر وفات، شوہر کے وفات کی عدت گزارنا واجب، اور دوسرے رشتہ داروں کے اوپر سوگ منانا جائز. نہ منائے کوئی حرج نہیں، زیب و زینت نہ چھوڑے، خوشبو لگاتی ہی رہے، رنگین کپڑا زیب و زینت کے دنوں میں جو پہنتی ہے وہی پہنے رہے تو کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ نہیں ہے اس میں. لیکن اگر وہ چھوڑنا چاہتی ہے تو جائز. یہ شریعت نے اس کی نفسیات کا لحاظ کیا ہے کہ قلب پر جو اپنے قریبی شخص کی موت کا مرد ہو یا عورت جو اثر پڑا ہے اور جس سے وہ متاثر ہوئی ہے تو چلو ٹھیک ہے، سوگ اگر بناتی ہے، ترک زینت کرتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن. لیکن شوہر کے اوپر 4 مہینہ 10 دن، یہ جب تک وضع حمل نہیں کرتی ہے اس درمیان میں زیب و زینت کرنا اس کے لیے حرام ہے. ترک زیب و زینت واجب. اب زیب و زینت کے ترک کا کیا مطلب ہے، کیا پہنے کیا نہ پہنے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ چیزیں تو حدیث میں آئی ہیں. اب ایسے بھی عرف اور عادت کے مطابق ہر سماج میں، معاشرے میں مسلم عورتوں کو معلوم ہے کہ شوہر کی وفات کے اوپر جس کا اتنا قریب کا رشتہ تھا اس سے اور اس کی زندگی سے وہ جدا ہو چکا ہے اور وہ بغیر شوہر کے رہ رہی ہے تو کس قدر گہرا صدمہ اس کو پہنچتا ہے. اس وقت میں عورت کیا کچھ کرتی ہے اور کس طرح کی زندگی اور لائف گزارتی ہے، اس کے تعلق سے یہ حدیث آپ کے سامنے. ام عطیہ عورتوں کو پتا ہوتا ہے تو وہ عرف اور عادت کا بھی لحاظ کیجیے، اور بطور خاص شریعت میں جن چیزوں کے استعمال سے ممانعت آئی ہے اس کا تو انتہائی حد تک لحاظ کرنا ہے. ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ فقیہ عالمہ خاتون ہے، یہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحد امرأة على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر وعشرا. پہلی بات تو وہی ہوئی
کہ کوئی بھی عورت کسی بھی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے اب شوہر پر کہ اس کی عدت یا سوگ منانے کی مدت 4 مہینہ 10 دن ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تلبس ثوبا مصبوغا، رنگا ہوا کپڑا، رنگین کپڑا نہ پہنے، ایسا رنگین کپڑا جو زیب و زینت کے طور پر عورت استعمال کرتی. الا ثوب عصب، مگر ایسا کپڑا جس میں سفیدی اور سیاہی ملی ہوئی، ہلکا رنگ، ایک دھاگا سفید چلا ہے تو دوسرا کالا چلا ہے، ایک دھاگا لال چلا ہے تو ایک دھاگا سفید چلا ہے، ایک دھاگا پیلا چلا ہے تو ایک دھاگا سفید چلا ہے. اس طریقے سے ایک جو کلر آئے گا وہ ہلکا کلر. الا ثوب عصب، ہلکا رنگین پہن سکتے، بالکل وائٹ نہیں. اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے حدیث کے اندر. عورتیں ہمارے یہاں ہر جگہ کا اپنا ماحول ہوگا، یہاں بالکل سفید کپڑا لا کر کے دیتے ہیں، بالکل وائٹ، جیسے ہم پہنے ہوئے ہیں اس طرح کا وائٹ. ایسی کوئی پابندی نہیں. کہا صوبا مصبوغا، زیب و زینت کے لیے رنگین کپڑا جو استعمال کرتی ہے، جیسے شادی بیاہ میں جانا ہو، کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے جانا ہو تو آدمی اچھا بھلا کپڑا پہن کے جاتی ہے، تو اس طرح کا کپڑا نہیں. لیکن اگر ہلکا رنگین ہے چلے گا. ولا تکتحل، سرما نہیں لگائے، کیونکہ سرما لگانے سے آپ کی خوبصورتی بڑھتی ہے. سرما آپ کا جمال، جو فائدہ ہے طبی وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حسن و جمال بھی. اور اسی طریقے سے کاجل. تو کہا ولا تکتحل، سرما نہیں لگائے. ولا تمس طیبا، ولا تمس طیبا، اور عورت خوشبو نہیں بنے گی، کیونکہ خوشبو تو زیب و زینت. کہتے الا اذا طہرت، مگر یہ کہ جب وہ پاک ہو، یعنی اگر حیض سے پاک ہوتی ہے، یا نفاس والی عورت ہے جو نفاس سے ولادت کے بعد تو خیر وہ حلال ہی ہو گئی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہی ہے عدت کے درمیان میں بالغہ عورت ہے، یا ایسی عورت ہے جس کا حیض ابھی جاری ہے، منوپاؤز میں نہیں گئی ہے، تو جب ماہواری سے وہ فارغ ہو اپنے 4 مہینہ 10 دن کے مدت میں، جس کو عدت وفات کہتے ہیں، اس میں جب وہ حیض سے فارغ ہوگی تو روئی کے اندر یا اون کے کسی ٹکڑے کے اندر خوشبو، چاہے وہ عود کی ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی خوشبو ہو، خفت اور اظفار 2 طرح کی خوشبو کا ذکر ہوا ہے، کوئی بھی خوشبو ہو اس میں وہ روئی کو لت پت کر کر کے بھگو کر کے اور محل مخصوص کے اندر اور باہر کے حصے پر وہ اس کو پھیرے گی، تاکہ وہاں کی جو بدبو ہے وہ ظاہر ہو. کیونکہ اس مقام پر خوشبو لگانا یہ زیب و زینت کے طور پر نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ زیب و زینت کی نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ جو رائحہ کریہا ہے، بدبو ہے اس کے جسم میں اور محل خاص میں، اس کے ازالے کے لیے عدت وفات بھی اگر گزار رہی ہو تو وہ ایک ٹکڑا روئی کا لے کر کے معطر ٹکڑے کو وہ اندر باہر کر سکتی ہے، اور اس طریقے سے مقام مخصوص کی بدبو سے وہ اپنے آپ کو راحت دے سکتی ہے. تو کہا الا اذا طہرت، مگر یہ کہ جب وہ عورت پاک ہو جائے تو نبذۃ من قسط او اظفار، تھوڑا روئی کے ٹکڑے میں وہ قسط کو یا اظفار کو، کہا نا کہ 2 طرح کی خوشبو ہے، ادو وغیرہ کی ہو یا جو بھی خوشبو ہو، اس کو وہ استعمال کر سکتی ہے. کہتے ہیں صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ العصب، وہ جو کہا الا ثوب عصب، کہتے ہیں کہ یہ یمنی کپڑا ہوتا تھا جس میں سفیدی اور سیاہی دونوں اس میں موجود ہوتے تھے، یعنی دھاگا سفید اور بلیک، سفید بلیک ملا کر کے کپڑا تیار کیا جاتا تھا. اور نبز کہتے ہیں، نبزہ کہتے ہیں شیء یسیر کو، تھوڑی سی خوشبو، تھوڑے سے روئی کے ٹکڑے میں خوشبو لے، ہاتھ میں روئی کو لگا لے یا کسی طرح کی کوئی سامان میں، اور اس پہ خوشبو مل کر کے روئی میں، اور پھر وہ محل مخصوص کی صفائی کرے. کہا القس العود، عود کی خوشبو جو ہوتی ہے، اور نوع من الطیب، یا کسی طرح کی کوئی خوشبو جس سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے. والاظفار کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی خوشبو ہے، اس کا کوئی واحد نہیں ہے، دیکھنے میں تو اظفار جمع ہے لیکن یہ اس کا کوئی اس کے لفظ سے واحد نہیں. بہرحال کسی نے کہا کہ یہ کالی خوشبو ہوتی ہے، اور کسی نے کہا کہ صاحب ایک ٹکڑا لے چھوٹا سا جو ناخن کے برابر ہو، یعنی بہت معمولی سا ہلکا سا عطر لگا کر کے وہ پرائیویٹ پارٹ کو صاف کر لے تاکہ بدبو سے نکل سکے. تو یہ ہے مطلب کہ رنگین بہت کپڑا، شوق کپڑا نہ ہو، اور سرما نہ ہو، خوشبو نہ ہو، الا ایک مخصوص ایام سے فراغت کے بعد. اور اسی طریقے سے دیور کو بڑا دخل ہے خوبصورتی کے اندر، تو وہ اس کو استعمال نہ کرے. باقی رہا کہ
غسل کرنا ہے اور صابن استعمال کرنا ہے، یہ سب کرے گی۔ پھر مہندی بھی نہیں لگا سکتی، سر کے اندر ہو یا ہاتھ کے اندر وہ مہندی بھی نہیں لگا سکتی، کیونکہ وہ بھی زیب و زینت کے اندر داخل ہے۔ تو یہ سب چیزیں کچھ حدیث کے اندر آئی ہیں جس کا ذکر آپ نے سنا، اور ویسے بھی کچھ عورتیں معاشرے کے اندر اور بھی کچھ چیزوں سے پرہیز کرتی ہیں تو وہ کیا کرے، لیکن عام بول چال اپنے رشتے داروں کے ساتھ، محارم کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، کوئی عورت ملنے کے لیے آئی ہے تو اس سے بیٹھ سکتی ہے، اجنبی مرد سے بھی پردے کے ساتھ اور پردے کے پیچھے سے بات کر سکتی ہے، اور اس طریقے سے وہ مکان کی چھت پر بھی جا سکتی ہے، اور ضرورت میں دن میں بھی نکل سکتی ہے، اور رات میں بھی ایمرجنسی ضرورت پڑی تو جا سکتی ہے، لیکن کسی کے یہاں رات گزارے نہیں، بلکہ دیر سویر اپنا کام کر کے لوٹ کر کے آ جائے، اپنے گھر آ جائے۔ اگر وہ ملازمہ ہے تو اپنی ملازمت میں بھی جا سکتی ہے کچھ دنوں کے بعد، طالب علم ہے، متعلمہ ہے تو اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہے، موظفہ ہے کہیں ملازمت کر رہی ہے تو پردے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو معمولات ہیں وہ معلومات رہیں گے، صرف زیب و زینت نہیں کرے گی جس کی آپ نے تفصیل سے۔ اور اگر کوئی ضرورت نہیں ہے باہر نکلنے کی تو اپنے گھر میں ٹھہرے جہاں اس کے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی، یا شوہر جس گھر میں اس کو ٹھہرائے ہوا تھا۔ اب دیکھیے حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے عورتوں کے اوپر عدت کے ایام میں، خاص کر کے وہ عورت جس کا شوہر مر جاتا ہے، کس قدر ستم ظریفی اور جور و جفا اور غیر انسانی حرکت جاہلیت والے عورتوں کے ساتھ کرتے تھے جب اس کا شوہر مر جاتا تھا۔ ایک تو وہ اپنے ہی صدمے سے چور ہوتی تھی، اور دوسرے یہ کہ جو سماج میں جو رسم اور بےہودہ قسم کا رواج جاری تھا، اس نے انتہائی بہیمانہ غیر انسانی سلوک عورتوں کے ساتھ یہ روا رکھا تھا۔ اب وہ دیکھیے اس کا ذکر ہے اس کے اندر، اور تب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر سختی کے بعد آسانی دی ہے، اور کس قدر عورت کی عزت کا اور اس کی صفائی کا، اس کے جسم اور کپڑے اور مکان کی صفائی کا شریعت نے اہتمام کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ جاہلیت کے ظلم و ستم کے مقابلے میں اسلام نے کس قدر انعام اور احسان اور اکرام عورتوں کی پر فرمایا ہے۔ وفات کے عدت کے درمیان اس کو آپ اس حدیث سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، ایک خاتون آئی رسول اللہ کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ، کوئی بھی رہی ہو، نام مبہم رکھا گیا ہے، کہا یا رسول اللہ ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، میری بیٹی کا شوہر وفات پا گیا ہے، یعنی میرے داماد کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی بیٹی کے تعلق سے پوچھنے آئی ہے۔ کہتی ہے وقد اشتقت عینہا، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، افنکحلھا، افنکحلھا، کیا ہم اس کو سرما پہنا سکتے ہیں، سرمے سے اس کی آنکھ کی تکلیف دور ہو جائے گی، یہ سمجھ کر کے اس نے پوچھا۔ اور آپ جانتے کہ سرما آنکھ کے لیے زیب و زینت ہے، عورت کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ، یعنی اس نے تکرار سے سوال کیا اور آپ نے تکرار سے نفی ہی میں جواب دیا، نہیں نہیں نہیں، ورنہ زیب و زینت کا دروازہ کھل جائے گا، احتیاط نہیں نہیں۔ اس کی جگہ پر دوسری چیزیں آ گئی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، آئی ڈراپ ڈالیے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، دکھائیے کہ آنکھ میں ڈالی ہے، تکلیف ہے، چبھن ہے، وہ میڈیسن دے گا، ڈراپ دے گا، آپ اس کو استعمال کیجیے۔ یا پھر ایسا ایک سرما ہوتا ہے جس کو صبر کہتے ہیں، اب وہ اہل علم نے کہا کہ وائٹ ہوتا ہے، یا کسی طرح کا کہا کہ رات میں لگائے دن میں پوچھے، اگر ضروری ہو تو سرما، اگر کوئی اس کے لیے مفید ہو تو رات میں لگا کے دن میں پوچھے۔ یا پھر الٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو استعمال کر، آج کل تو ایک سے ایک ڈراپ آ گیا ہے، کہا نہیں نہیں جائز نہیں سرما لگا، کہا کہ 4 مہینہ 10 ہی دن تو ہے، کون بہت بڑی مدت، یہ تو بہت کم مدت ہے، اس بڑی مدت کے مقابلے میں اہل جاہلیت نے عورتوں پر فرض کر رکھا تھا۔ اور اس میں بھی بڑا انعام اور احسان ہے کہ عورت روز چاہے نہائے، روز کپڑے بدلے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہلکا رنگین کپڑا بھی پہنے، صرف خوشبو نہ لگائے، مہندی نہ لگائے، سرما و کاجل سے دور رہے، زیورات کا استعمال نہ کرے وغیرہ، کیا اتنی مدت بھی آپ برداشت نہیں کر سکتی؟ یہ کہنے کا مطلب وقت کانت احداکن، جبکہ تمہیں عورتیں جاہلیت کے اندر اونٹ کی میگنی یا بکری کی میگنی یا لید یا گوبر
کہ ٹوکری اپنے سر پر رکھ کر کے 1 سال گزرنے کے بعد باہر جا کے پھینک کر آتی تھی، تب جا کر کے وہ عدت سے آزاد ہوتی اور تب وہ غسل کرتی. 1 سال کی مدت میں اس کا کیا رویہ ہوتا تھا اس کو دیکھیے. کہتی ہیں زینب فقالت زینب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها، عورت کا معاملہ یہ تھا جاہلیت میں کہ جب اس کا شوہر وفات پا جاتا تو لفظ ہے دخلت حفشن، حفش کہتے ہیں چھوٹے سے مکان کو، گندا سندا مکان، جھوپڑی نما ہٹ، چھوٹی سی جھوپڑی، اس کے اندر وہ داخل ہوتی، گھر سے الگ کر دی جاتی، گھر سے باہر کہیں باہر اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایسی ہی معمولی قسم کی جھوپڑی بنا دی جاتی، جو سڑک کنارے آپ دیکھتے ہیں لوگ بنائے رہتے ہیں، ٹاٹ ڈالے رہتے ہیں، اس کے اوپر پلاسٹک ڈالے رہتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی سی ایک جھوپڑی بناتے ہیں. کہتے ہیں اسی میں جا کر کے تم کو اپنی عدت گزار دی. وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، اور انتہائی گندا کپڑا، بدبودار کپڑا اس کو پہننے کے لیے دیا تھا. وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، اور وہ خوشبو نہیں سونکھ سکتی تھی، بلکہ حدیثوں میں ہے کہ پانی نہیں چھو سکتی تھی، استنجا وغیرہ کے لیے بھی پانی استعمال نہیں کر سکتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. سال بھر وہ پانی استعمال نہیں کرتی سوائے پینے کی. غسل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. حتی تمر بہا سنہ، یہاں تک کہ 1 سال وہ گزارتی. اب سوچ لی کس قدر گندگی اس کے جسم میں جمع ہو گئی ہوگی، خاص کے جو مغابین ہیں، چھپے چھپے اعضاء، انڈر آرمز ہے، یا اسی طریقے سے مقام مخصوص، محل مخصوص اور اس سے متصل جو جگہیں ہیں، جو مغابین ہیں، چھپے چھپے اعضاء ہیں، وہاں پر کس قدر میل کی تہیں جم جاتی رہی ہیں، اور سال بھر کے اندر انڈر آرمز اور پیوبک ہیئر کس طریقے سے لمبے ہو جاتے رہے ہوں گے اور بدبودار ہو جاتے رہے ہوں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بولنے میں بھی گھن ہوتا ہے، لیکن جاہلیت تو سمجھیے. اور اس کے بعد 1 سال گزر جانے کے بعد اس کے پاس ایک چوپایا لایا جاتا، گدھا لایا جاتا یا پرندہ لایا جاتا یا بکری لائی جاتی، اور اس کو کہا جاتا کہ اپنے بدن کو پر ملو، خاص کے محل مخصوص کو اس جانور کے بدن سے مس کرو. کہتے ہیں اتنی بدبو اور اس قدر گندگی ہوتی کہ اکثر جس جانور کے اوپر وہ اپنا بدن رگڑتی وہ جانور مر جاتا اس کی بدبو سے. وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. شاید باہر ہی کوئی جانور بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا کہ جسم کے مس اور رگڑنے کی وجہ سے جانور مر جاتا. ثم تخرج، پھر وہ اس جھوپڑی سے نکلتی، فتوعتا بعرتا فترمی بها، اور اس کو ایک ٹوکری میگنی گوبر یا لید اس کے سر پہ ڈالا جاتا اور کہا جاتا کہ اس کے جا کر کے باہر پھینک کراؤ. اب اس کے بعد وہ غسل کرتی، صفائی ستھرائی کرتی، اور پھر اپنی پہلی سی زندگی میں شوہر کے وفات سے پہلے کی جو زندگی ہوتی، اچھا کپڑا پہننا، خوشبو ملنا وغیرہ وغیرہ، وہ اب جا کر کے وہ کرنے لگتی. اب یہ بتائیے کہ کس قدر وحشتناک زندگی عورتوں نے بسر کی ہے شوہر کی وفات کے بعد جاہلیت میں. اس کے مقابلے میں شریعت کی نعمت اور اس کی آسانی دیکھیے کہ صرف خوشبو نہ ملو، زیور نہ پہنو، اور رنگ اور غازہ اور پاؤڈر کا استعمال نہ کرو، اور اسی طریقے سے نیل پالش مت لگاؤ، اور رنگ کا استعمال ہونٹوں پر اور رخساروں پر مت کرو، اور مہندی وغیرہ نہ لگاؤ. یہ جو زینت ہے، زیورات وغیرہ، صاف ستھرا کپڑا ہلکا رنگین پہن سکتی ہے، اور صابن استعمال کر سکتی ہے، اور اپنی گھر میں رہے گی، لوگوں سے اختلاط کرے گی، ملے گی جلے گی، لوگوں کے ساتھ کھائے گی پیے گی، جیسی زندگی کرتی تھی ویسے کرے گی. اجنبی مردوں سے صرف پردہ کرے گی، اور ضرورت میں جا بھی سکتی ہے، نکل بھی سکتی ہے، الحمدللہ. تو یہ دیکھی شریعت کا احسان. کہتے ہیں الحفش جو آیا، البیت الصغیر الحقیر، انتہائی حقیر چھوٹا سا گھر میں داخل ہوتی، اور تفتضو اے تدلو کو بھی جسدہا، اپنے جسم کو رگڑتی، اس کو جانور کے اوپر، جسم کے مختلف اعضاء کو، اور خاص کے پرائیویٹ پارٹ کو جانور کے جسم کے اوپر ملتی ہے اور رگڑتی. لا حول ولا قوة الا باللہ. هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. طلاق کی عدت جس میں رجوع ممکن ہو وہ اپنے میکے میں گزار سکتی ہے کیا؟ نہیں،
शौहर के यहाँ गुजारेगी, ताकि वो ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करे और यूं मर्द का दिल उसकी तरफ माइल हो, अपने आप को बना संवार के रखेगी, शौहर के सामने आया जाया करेगी, ताकि वो उसको देखे और उसके दिल में जो तलाक की वजह से नफरत पड़ी है वो नफरत खत्म हो जाए और नफरत प्यार में बदल जाए। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा। जो जरूरत के मुताबिक एक दो दिन के लिए शौहर से इजाजत लेके जाए, जा सकती है, निकल सकती है पर्दे के साथ, लेकिन यह है कि बुनियादी तौर पर उसको इज्जत शौहर के घर में गुजार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर शौहर का इंतकाल निफास के जी दौरान हुआ है तो अब उसकी इद्दत की मुद्दत कितनी होगी? हाँ, अब उसकी इज्जत तो हो जाएगी। अब वो अब निफास हो चुका है, उसके बाद वो मरा है तो फिर 4 महीने 10 दिन, क्योंकि अब हामिला नहीं ना रही। तलाक के बाद या हस्बैंड की वफात के बाद पीरियड्स का काउंट कब से शुरू करते? मौत वफात के दिन या मौत के दिन कभी पीरियड के? जिस दिन से हैज आया है उसी दिन से 4 महीना 10 दिन होना चाहिए, वो वफात के दिन से मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजहा का की इद्दत शुरू हो जाएगी। अगर वो हामिला नहीं है तभी तो पीरियड आएगा। और अगर मर्द ने तलाक दिया है हैज से पहले और उसके बाद पीरियड आया है तो ये पहला पीरियड होगा। लेकिन अब फिर वही बात होगी कि इससे पहले जो पीरियड शुरू होने से पहले तलाक दिया है, अगर वो तहारत के अय्याम थे और उसमें मर्द अपनी बीवी से सोहबत कर चुका था तो जमहूर उलमा के नजदीक तो तलाक पड़ जाएगी, लेकिन राजी कौल के मुताबिक ये तलाक बिदी होगी, गैर शरई होगी, कि हैज की हालत में या तोहर की हालत में बीवी से मुजामियत के बाद आदमी तलाक दे। और सही कौल यह है इंशाअल्लाह कि ये तलाक मोतबर नहीं होगी। लिहाजा वो हैज के बाद अगर बीवी को तलाक देता है तहारत के बाद कब्ल अल मुजामा, तो अब यहाँ से तलाक उसकी काउंट होगी और फिर जो अगला सामने वाला जो हैज आएगा वो हैज काउंट होगा। लेकिन जमहूर उम्मत के उलमा के नजदीक क्योंकि तोहर में मुजामियत के बाद तलाक दे सकता है, इसलिए तलाक के बाद जो हैज आएगा वो हैज पहला हैज होगा, तलाक याफ्ता होगा। अस्सलाम वालेकुम। शौहर के इंतकाल होने के बाद अगर बीवी डॉक्टर हो और नाइट ड्यूटी करनी पड़ती हो तो इद्दत के दिनों में नाइट ड्यूटी कर सकती है? एक पॉइंट बताना चाह रहे इसमें बहन, नाइट ड्यूटी ना करे तो जॉब जाने का डर है और घर की जिम्मेदारी औरत पर ही है। ऐसी सूरत है तो जा सकती है इंशाल्लाह। अब जरूरत तो भी हुल महजूरात, लेकिन अपने साथ किसी को ले ले, किसी महरम को ले ले या किसी और को ले ले, बूढ़ी खातून को जो उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत भी कर दे, क्योंकि आजकल जो हालात है वो आप देख रहे लापता शौहर का कब तक इंतजार करेगी बीवी? उसकी कोई हैं। इद्दत है क्या? ये काजी के सवाबदीद के ऊपर है। और अगर काजी ये समझता है कि जंगी हालात हैं, जिस मुल्क में गया है वहां मर गया होगा, तो फिर वो पहले भी फैसला कर सकता है। और अगर नहीं अमन के हालात है और अंदाजा है कि वो अभी जिंदा होगा, तो इस तरीके से वो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के फैसले के मुताबिक केस फाइल करने के बाद वो 4 साल की मुद्दत मुकर्रर करेगा केस फाइल करने के बाद। और इस 4 साल में काजी अपनी सतह से उस गुमशुदा शौहर की तलाश करवाएगा। आजकल तो आसान है, अखबारात में, टीवी वगैरह के ऊपर, सोशल मीडिया में फोटो डाल करके पूछे गुमशुदा की तलाश के नाम से लिखेगा कि तुम्हारी बीवी ने यहाँ अदालत में तुम्हारे खिलाफ केस दायर किया, तुम जहां कहीं भी हो हाजिर हो या जवाब दो। अगर वो 4 साल के बाद नहीं आता है तो अदालत बैठेगी और उस दिन वो शौहर को मुर्दा साबित करेगी कि आज काजी के फैसले से वो मुर्दा साबित किया गया। अब उसके बाद वो 4 महीना 10 दिन की इद्दत गुजारेगी, उसके बाद फिर वो दूसरे शौहर के लिए हलाल। अगर शौहर उसके बाद आ जाता है पहला वाला शौहर, तो उसको इख्तियार होगा कि तुम्हारी बीवी को उधर से लेकर के तुम्हारी जौजियत में दे दिया जाए या तुम महर ले गो। अगर तुम महर लेने पर राजी हो तो महर दे देते हैं, अगर नहीं देगा तो बैतुल माल देगा और तुम जाओ शादी कर लो दूसरी। और अगर नहीं तुमको वही बीवी चाहिए तो दूसरे शौहर को कहा जाएगा इसको तलाक, और इज्जत गुजार करके वो वहां जाएगी। क्योंकि ये इसकी जिंदगी ने साबित किया कि काजी साहब ने गलबे गुमान की बुनियाद पर जो उसको मुर्दा साबित किया था, अब उसका जिंदा होना काजी के उस फैसले को गलत साबित कर रहा है। लिहाजा वो फैसला कैंसिल होगा और मर्द के सामने दो ऑप्शन होंगे कि या तो अपनी बीवी पलटाना चाहते हो तो ठीक है वो दे दी जाएगी, और नहीं तो बहर की रकम तुमको लौटा दी जाती है, तुम कोई दूसरी लड़की देख लो। चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وفات کے بعد السلام۔ کی عدت کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہے، وہ کس محرم کے گھر پر عدت گزار سکتی ہے؟ نہیں وہ اسی گھر میں رہے گی جہاں وہ پہلے سے رہتی تھی، الا یہ کہ اگر اس کی عزت و آبرو کو خطرہ ہو تب ایسی صورت میں وہ محفوظ مقام پر جا سکتی ہے، چاہے جس محرم کے یہاں جائے، باپ کے یہاں جائے، کوئی بھائی کے یہاں جائے، اپنے چچا سگے کے یہاں جائے، یا سوتیلے چچا کے یہاں جائے، اپنے ماموں کے یہاں جائے، جو بھی محرم ہے اس کے پاس گزار سکتی ہے اگر اس کی عزت و آبرو کو وہاں خطرہ ہے، نہیں تو پھر وہیں رہے گی جہاں شوہر کے ساتھ رہے گی۔ لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون